بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر 6 جماعتی اتحاد جسے تحریک تحفظ آئین پاکستان کہا گیا ہے کہ سربراہ محمود خان اچکزئی نے پی ٹی آئی سے یہ کہا ہے تحریک چلانی ہے تو جے یو آئی کو بھی ساتھ شامل کرو، ورنہ ہماری تحریک کو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے اسد عمر نے عید کے بعد پھر رابطہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان سے، لیکن جس طرح کے حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کسی شرط پر بھی پی ٹی آئی اسپانسرڈ اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی، اور وہ اپنی سیاسی قوت کو منوانے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر تحریک چلائیں گے، اور وہ یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت ان کی پشت پر ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کب آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب وہ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی متاثرین فارم 47 ہیں، ان کی جماعت کا سائز بھی حجم بھی کم کر دیا گیا ہے، سکویز ہو گیا ہے، وہ اس لیے نالا ہیں۔ جناب محمود خان اچکزئی بھی یہ نالا ہے کہ ایک ان کو سیٹ دی گئی ہے، وہ اپنی سیٹ لیے کہاں کا پھریں گے۔ یہی بات سردار اختر مینگل کی ہے، انہیں تو کامیاب قرار دے دیا گیا، لیکن ان کی جماعت کا وہ وزن نہیں ہے، نہ صوبے پہ وزن ہے، نہ مرکز میں کوئی ہے ان کی سنوائی ہو۔ تو انہوں نے مل جل کر پی ٹی آئی کے لاوارث لوگوں کو، جن کو کوئی اتحاد قبول نہیں کر رہا تھا، کہیں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے عمران خان کے ایما پر ایک اتحاد بنا دیا۔ اب اس اتحاد کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان رکھا گیا ہے، یعنی ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں آئین کے تحفظ کے لیے۔ یہ تحریک نظریہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں چلے گی، یہ تحریک چلا رہے ہیں آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے۔ اور پھر ان کا بڑا نعرہ یہ بھی ہے کہ ہم سے 45 کے تحت جو ہماری کامیابی تھی اس کو چھین کر 47 میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں نے ایم کیو ایم کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان شروع دن سے جس دن رزلٹ آئے ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ عام تاثر یہ تھا کہ اتنی نشستیں آ جائیں گی کہ جس سے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان ملک کے صدر منتخب ہو جائیں گے۔ وہ تو ان کا خواہش ہی رہی، وہ تو آصف علی زرداری نے اپنی گیم کھیلی، اور بیٹے کے انہوں نے چپ کر کے نواز شریف کی حکومت نواز شریف کی پارٹی کی حکومت میں خاموشی سے بیٹھنے کے لیے کہہ دیا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کی اسپانسرڈ جو اتحاد ہے وہ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف۔ دلچسپ خبر یہ ہے کہ جو پہلا جلسہ ہوا پشین میں، وہاں پر شیر افضل مروت کے تقریر کے دوران پی ٹی آئی کے حامیوں نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف نعرے لگائے، وہی جو ان کو بکواس کرتے ہیں، ڈیزل کوئی شرم نہیں آتی، ایک بڑے عالم دین کے خلاف اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ تو جب اس نعروں کی گونج مولانا فضل الرحمان تک پہنچی، پھر آپ اس کی دیکھیں کہ کیا اندازہ ہوگا۔ پھر حمداللہ سینیٹر جو ہیں ترجمان جے یو آئی کے، انہوں نے پھر ایک زوردار ٹھوک کر بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں اس طرح کی صورتحال ہو وہاں ہمارا بیٹھنا کوئی جچتا ہے؟ ویسے بھی وہ کس طرح ان کے ساتھ بیٹھ جائے جہاں لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہوں اور یہ ان کی
رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہوں. پھر آپ نے علی امین کی بھی بات سن لی، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سے مولانا صاحب یہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان پہلے تو محمود خان اچکزئی کی قیادت میں کسی اتحاد میں شامل ہی نہیں ہوتے. وہ خود سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بڑا لیڈر ہوں. دوسری بات کہ وہ کو گیو اینڈ ٹیک کی بات تو کریں گے، وہ کہ صرف مار کھانے کے لیے وہ اپنے کارکنوں کو ان کے ساتھ شامل کر لیں گے. اسد عمر نے ان سے رابطہ قائم کیا. اسد عمر ذرا وضاقتہ اچھی وضاقتہ والے آدمی ہیں، وضاحدار آدمی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی ان کی بات سن لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، ہمارے خلاف نعرے لگاتے ہیں. اور یہ ایسا نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور جو بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب یقیناً شامل ہو جائیں اس اتحاد میں تو پھر اس اتحاد کی طاقت دو گنی ہو سکتی ہے. پھر شاید جماعت اسلامی کے لیے بھی یہ اتحاد چھوڑنا ممکن نہ ہو. حافظ نعیم الرحمان صاحب آ رہے ہیں، آ گئے ہیں، بلکہ اب وہ طے کریں گے مجلس شورا کے اجلاس کی صدارت میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلا ایک ماڈریٹ امیر آیا ہے جو پتلون اور شرٹ پہنتا ہے. اب تک تو جماعت اسلامی میں جن لوگوں کے پاس امارت رہی ہے وہ کٹر قسم کے دقیانوسی اور مولوی نظر آتے تھے. اب ایک ماڈرن بابو آیا ہے کراچی سے، اور یقیناً اس کی سوچ بھی بڑی وسیع ہوگی، لیکن وہ یہ ضرور ہوگا کوئی جماعت اسلامی کو اتحادوں کی سیاست کی نظر نہیں کرے گا. پہلے ہی بڑی مشکل سے سراج الحق نے بڑی مشکل کے ساتھ جماعت اسلامی کو ڈھونڈا ہے اتحادوں سے باہر. اب اس کی شناخت ہو گئی ہے، پہلے سے 3 گنا زیادہ ووٹ بھی ان کے ہو گئے ہیں. ہاں جماعت اسلامی ممکن ہے آئندہ انتخابی اتحاد تو کر لے، لیکن اب کسی اتحاد کا حصہ وہ نہیں بنے گی جس کو انتخابی اتحاد کہا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نے تو بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں سب لوگوں سے جن کی وہ نقلیں اتارتے تھے اور جن کے خلاف وہ تقریر بھی کرتے تھے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، اگر کوئی مومنٹم بنا لیں تو ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، ورنہ پھر 2-3 سال تو ان کو جیل میں رہنا ہی پڑے گا. شکریہ.